بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، اس عشرہ محرم الحرام میں میں یہاں آپ کی خدمت عالیہ میں موجود رہا۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند ہوں ان کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ نے تعاون فرمایا۔ میں نے اپنی معروضات میں کوشش کی تھی کہ تھوڑی سی وہ باتیں عرض کروں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں اور جس میں تھوڑا سا نسبتاً علمی اور تاریخی پہلو تھا، اس کو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ کل کی مجلس جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں فضائل کی آخری مجلس گزشتہ رات جو گزری ہے اسی تک پڑھتا ہوں۔ آج کی یہ رات شب عاشور ہے اور شب عاشور میں کچھ اخلاقی باتیں یا مصائب محمد و آل محمد جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بابا زبان۔ بغیر
کسی تمہید کے آج بات کی ابتدا یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات غور بننے کی رات ہے۔ آج کی رات سوچنے کی رات ہے۔ آج کی رات فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی رات اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات کے نتیجے میں ہور بنا تھا۔ یقیناً آپ کی توجہ ہے، آج کی رات کربلا میں 2 بندے تذبذب کا شکار تھے۔ دونوں بندے ساری رات سوچتے رہے، دنیا حاصل کریں یا دین حاصل کریں۔ اگر دین حاصل کرتے ہیں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، اگر دنیا حاصل کرتے ہیں تو دین ہاتھ سے جاتا ہے۔ ایک بندے کا نام ہے حر، دوسری بندے کا نام ہے عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد بھی آج کی رات تذبذب میں رہا ہے، حر بھی آج کی رات تذبذب میں رہا ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے حر، لیکن میرے سنی شیعہ بھائیوں، عمر ابن سعد بھی اگر اس کی تاریخ پہ نظر کی جائے تو تاریخی اعتبار سے چھوٹا بندہ نہیں۔ عمر ابن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں سے ہے، برادران کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نبی معظم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ بندے کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، برادران کے ہاں ان کی تعداد ہے 10۔ 10 کو عربی میں عشرہ کہتے ہیں، اور چونکہ جنت کی بشارت دی گئی تھی اس لیے ان کو مبشرہ کہتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص ان عشرہ مبشرہ میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت ثانی نے اپنے بعد خلافت کے لیے کمیٹی بنائی۔ جو کمیٹی بنائی اس میں 6 بندوں کو نامزد کیا، کہا یہ 6 کے 6 ایسے ہیں کہ جسے بھی خلیفہ بنا لیا جائے وہ اہلیت رکھتا ہے۔ ان 6 میں بھی حضرت سعد کا نام ہے۔ سعد ان 6 افراد میں بھی ہیں۔ اب کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت سعد نے مولا علی کو جب ظاہری حکومت ملی تو سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی تھی۔
ساری زندگی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ 6 رکنی کمیٹی کی جب میٹنگ ہو رہی تھی، اپنے اپنے استحقاق بیان کیے جا رہے تھے، حضرت علی نے اسی سعد کو دیکھ کے کہا تھا، سعد تم تو میری تصدیق کرو، تم تو غدیر میں بھی تھے، تم تو میری تصدیق کرو، تم تو غدیر میں بھی موجود تھے۔ فرمانے لگے، یا علی حافظہ ساتھ نہیں دے رہا، یاد نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا، اے اللہ اگر یہ جان بوجھ کے میری تائید نہیں کر رہا، اسے علامت بنا دیں کہ اس نے علی کی تصدیق نہیں کی۔ برس کی بیماری ہو گئی، منہ چھپا کے پھرتے تھے، جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ وہ ہے جس نے علی کی تائید نہیں کی تھی۔ بہت بڑا بندہ ہے حضرت سعد۔ حضرت سعد کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، جو فوج یزید کا سربراہ تھا۔ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ عمر ابن سعد کو حضرت علی کی عظمت کا نہیں پتہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عمر کو یہ نہیں پتہ تھا کہ خاندان طہارت کی عظمت کیا ہے۔ وہ خاندان طہارت کی عظمت سے آگاہ تھا، وہ زہرا زادیوں کی عظمت سے آگاہ تھا۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا، انجانے میں سب کچھ ہوا، تو یہ غلط ہے۔ اسے سب پتہ تھا، اس کے دل میں ایک حسرت تھی، کاش مجھے رائے کی حکومت مل جائے۔ کہا گیا رائے کی حکومت کا پروانہ لکھ کے دے دیا، ادھر بعد میں جانا، پہلے حسین سے نمٹ لو۔ یہ رائے کی حکومت کے لیے کربلا میں فوج یزید کا سربراہ بن کے آیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تاریخی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں بعض عرض کر رہا ہوں۔ مسلسل عشرے میں 10 محرم سے 2-3 دن پہلے مولا حسین نے کہا، اے عمر ابن سعد، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، 18 بندے ادھر سے آئے، 18 بندے ادھر سے آئے، پھر شارٹ لسٹ کی گئی، 3 بندے ادھر سے، 3 بندے ادھر سے۔ ادھر سے عمر ابن سعد، اس کا بیٹا حفص اور اس کا غلام۔ مولا حسین کی طرف سے مولا حسین، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر۔ یہ وفد ادھر سے تھا، وہ وفد ادھر سے تھا۔ رات کے اندھیرے میں کربلا کے میدان میں ایک اونچی جگہ پہ بندوبست کیا گیا، ملاقات ہوئی۔ مولا حسین فرماتے ہیں، اے عمر ابن سعد، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، تجھے پتا ہے میں کون ہوں، پوری طرح تجھے پتا ہے میں کون ہوں، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھ کے کہتا ہے حسین، اگر میں تیرا ساتھ دوں تو میرا گھر جلا دیں گے۔ حسین فرماتے ہیں، مدینے میں میرا ایک رقبہ ہے، میں تمہیں بدلے میں وہ دے دوں گا، میرا ساتھ۔ اس نے کہا میرے بچے مار دیں گے۔ جب کہا نا میرے بچے مار دیں گے، مولا حسین نے محسوس کیا کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔
مولا کہتے ہیں تو میرا ساتھ تو نہیں دے رہا، لیکن میں تمہیں پیش گوئی کر رہا ہوں، تو کوفے کی گندم زیادہ دن نہیں کھائے گا۔ رائے کی حکومت تجھے نہیں ملے گی، گندم بھی زیادہ دن تمہیں کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تنزیہ کہتا ہے، تنزیہ طور پہ کہتا ہے حسین گندم نہیں تو جو کھا لوں گا۔ نہیں ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ مولا حسین کی عظمت کو جانتا تھا، خاندان طہارت کی عظمت کو جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا اور بھی جانتا تھا۔ دونوں کربلا میں تذبذب میں تھے، دین رکھیں یا دنیا رکھیں، ساری رات اسی سوچ میں رہے۔ میرے بھائیوں، سنی شیعہ بھائیوں، بڑا مشکل ہوتا ہے دین اور دنیا ٹکرا جائے تو بندہ دین کو ترجیح دے۔ بندے دنیا کے غلام ہیں۔ سید الشہداء نے کربلا میں ایک جملہ فرمایا چند دن پہلے۔ مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، بندے دنیا کے غلام ہیں، بندے دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لائقہ علی لسانہم، اور دین ان کی زبانوں پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ہے، جملہ سخت ہو جائے گا۔ ہماری پنجابی میں ایک بدبخت جانور ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ پانی لک رہا ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پانی لک رہا ہے، کیا مطلب؟ وہ پانی کو اپنی زبان سے پیتا ہے، اس کی زبان پہ پانی لگتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ مولا حسین فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پہ اتنا ہی ہے جتنا پانی لگ جاتا ہے۔ لوگ دنیا چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، بڑے تھوڑے بندے ہیں جو دین کو ترجیح دیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں۔ بہلول دانا، سمجھدار، طریقہ ہے ان کا سمجھانے کا، وہ ہر روز نیا کام کوئی کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کے۔ الزام تو تھا کہ دیوانہ ہے، وہ دیوانگی میں عقل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا سا شتیر لے کے ایک چوراستے میں آ گئے۔ چوراہے میں آ کے شتیر کو کبھی ادھر سے اٹھاتے تھے پھر پھینک دیتے تھے، پھر ادھر سے اٹھاتے تھے پھر پھینک دیتے تھے، پھر ادھر سے اٹھاتے تھے پھر پھینک دیتے تھے، پھر ادھر سے اٹھاتے تھے پھر پھینک دیتے تھے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب مجمع کافی زیادہ تعداد میں اکٹھا ہو گیا نا، ایک نے جرت کر کے کہا بہلول کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ کبھی شتیر کو ادھر سے اٹھاتے ہو پھر پھینک دیتے ہو، پھر ادھر سے اٹھاتے ہو پھر پھینک دیتے ہو۔ بہلول دیکھ کے کہتا ہے پاگلوں والی حرکتیں نہیں کر رہا، دین اٹھاتا ہوں تو دنیا گر جاتی ہے، دنیا اٹھاتا ہوں تو دین گر جاتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں دونوں چیزوں کو اکٹھا اٹھاؤں، اٹھ نہیں رہا۔
بڑا مشکل مرحلہ ہے دین اور دنیا کو اکٹھا لے کے چلنا۔ اور بھی پریشان ہے، عمر بن سعد بھی پریشان ہے، دونوں تذبذب کی کیفیت میں ہیں۔ وہ بھی ساری رات سوچتا رہا، وہ بھی ساری رات سوچتا رہا۔ کربلا میں جب یہ رات ختم ہوئی تو بہلول تو حر نے دین کو ترجیح دی، عمر بن سعد نے دنیا کو ترجیح دی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب دین اور دنیا ٹکرا جائے، جو دین کو ترجیح دے وہ حر کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، جو دنیا کو ترجیح دے وہ عمر ابن سعد کی سیرت پہ عمل کرتا ہے۔ آج کی رات حر بننے کی رات ہے۔ کوئی بچہ گم ہو گیا جی، اگر کسی کو ملے یا بچہ کوئی ایسا ہو تو اس بی بی تک پہنچا دیجیے۔ یہ بی بی یہاں پہ موجود ہے، کوئی بچہ گم ہوا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو ان تک پہنچا دیا جائے۔ ظاہرہ بچہ بھی پریشان ہوگا، اگر کوئی پریشان حال بچہ ملتا ہے تو ان تک پہنچا دیا جائے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات حر بننے کی رات ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سنی شیعہ لوگوں، اللہ کریم ہے، وہ بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ہدف یہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو سزا دے، وہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں نماز جمعہ کا خطبہ، اس میں ایک لفظ ہے، سبحان الذی من سبقت رحمتہ غضبہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ جاتی ہے۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ کی طرف تھوڑا سا چل کے تو دکھاؤ، اللہ معاف کرنے کے بہانے بناتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم سب کو معاف کریں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ سزا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے دیتا ہے، ورنہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے معاف ہو جائیں۔ بچہ گہوارے میں بیٹھا ہے، باپ آتا ہے، اوپر کھڑا ہوتا ہے، شفقت پدری جوش مارتی ہے، بچہ ہمکتا ہے۔ جب تھوڑا سا ہمکتا ہے نا، اٹھ نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، شفقت پدری جوش مارتی ہے۔ جب شفقت پدری جوش مارتی ہے، فوراً اس بچے کو گہوارے سے باپ اٹھا لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کے بوسے لیتا ہے۔ اللہ دیکھ کے کہتا ہے بندے غور کر، تیرے باپ میں بھی محبت میں نے پیدا کی ہے۔ کبھی تم میری طرف آ کے تو دیکھو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، سزا نہیں دینا چاہتا۔ علماء بیان فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا نا کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، شیطان بدبخت کھڑا تھا، دیکھ کے کہتا اللہ کیسے معاف کرے گا، مجھے بھی اپنے دربار سے نکالا ہے،
اور یہ بھی کہتا ہے معاف کر دے گا۔ تیری طرف جو راستے آتے ہیں نا ان کے چوراہے میں بیٹھ جاؤں گا، جو مشرق سے آتا ہے اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، جو مغرب سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، جو جنوب سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، جو شمال سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ دیکھ کے کہتا ہے بدبخت، تو سمجھتا ہے سمتیں 4 ہیں؟ نہیں، سمتیں 6 ہیں۔ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، ایک اوپر کی طرف ہے، ایک نیچے کی طرف ہے۔ میرے بندے کو سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دستے دعا بلند کر دے، میں پھر معاف کر دوں گا، وہ سر سجدے میں رکھ دے، میں پھر معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ رحمان ہے۔ میرے بھائی آ گئے، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے نا اس میں شدت پائی جاتی ہے، جوش پایا جاتا ہے، ولولہ پایا جاتا ہے۔ میں ایک اور لفظ کہوں، عطشان ہر پیاسے کو نہیں کہتے، جس کی پیاس میں شدت ہو اس کو عطشان کہا جاتا ہے۔ رحمان ایسے رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جو رحم کرتے ہوئے دیکھتا ہی نہیں کہ میری اطاعت کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، غور فرمائیں۔ جو دیکھتا ہی نہیں کہ میری اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، جو موسیٰ کو بھی دے اور فرعون کو بھی دے، جو نمرود کو بھی دے، ابراہیم کو بھی دے، اسے رحمان کہتے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر کے آپ کی رفع ضامت کرتا ہوں، نتیجے تک آپ کو لے کے آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور قارون کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں یہ ایک خاندان سے تھے۔ ان کا اوپر جا کے ایک جد ہے جس کا نام ہے لاوی۔ لاوی یہ قارون حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھنے والا تھا، مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ ایک دن موسیٰ نے کہا، قارون تیرے مال میں حق خدا ہے، وہ دو۔ کہنے لگا موسیٰ تم نے کہہ دیا دے دوں گا، حق جو بنا اللہ کا تو دوں گا ہی، لیکن ٹال گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر کہا موسیٰ کوئی زیادہ ہی نہیں شدت کرنے لگا تم؟ دے دوں گا، میں کون سا انکار کر رہا ہوں، مال دینا مشکل ہوتا ہے، بارہ کہا دے دوں گا، اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ چند دن کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر کہا، قارون سمجھا یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، مال دینے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ موسیٰ کو بت پائی بہ جا، حضرت موسیٰ نے ایک دن پھر اسے کہا، قارون پھر پریشان ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں اس نے سوچا موسیٰ پہ الزام لگا دیتا ہوں، یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ مجھ سے مانگے۔ موسیٰ کے کردار پہ الزام لگایا، موسیٰ کو غصہ آیا، غصے میں برداشت نہ کر پائے، کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہا اللہ حد ہو گئی، تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، تیرے حکم کے تابع ہوں، لیکن میرے کردار پہ حرف آ رہا ہے۔ کہا موسیٰ جا، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، میں اس کو تسلیم کروں گا۔ اختیار لے کے
موسیٰ چلے، قارون نظر آیا، اس نے پھر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ اس کو زندہ زمین میں دھنس دے۔ یہ جملہ کہنا تھا قارون کے پاؤں دھنسے گئے۔ جب پاؤں دھنسے گئے نا، قارون کے ذہن میں بھی آیا کہ معاملہ ذرا سخت ہو گیا ہے، بچنے کی امید نہیں۔ موسیٰ پکی بات کر رہے ہیں، بچنے کی امید نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے موسیٰ معافی دے دے۔ میں دیتا، معافی دے دے۔ موسیٰ دیکھ کے کہتے ہیں ماذا تقولو یا ابن اللاوی، اور لاوی کے بیٹے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں تجھے کہتا تھا مانتے نہیں تھے، مجھ پہ الزام لگاتے تھے، اب تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا نا لاوی ان کا جد تھا جو حضرت موسیٰ کا بھی تھا اور اس کا بھی تھا۔ کہا اللہ اسے دھنس دے، یہ کمر تک دھنس گیا۔ کہتا موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ دیکھ کے کہتے ماذا تقولو یا ابن اللاوی، اور لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بد دعا کی، یہ گردن تک دھنس گیا۔ پھر کہتا ہے موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ دیکھ کے کہتے ہیں ماذا تقولو یا ابن اللاوی، اور لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ غصے میں تھے، پھر بد دعا کی، یہ سارے کا سارا دھنس گیا۔ جب سب کا سب دھنس گیا نا، شکرانے کے طور پہ موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ جب اللہ کو آواز دی نا ہم کلام ہونے کے لیے، آواز قدرت آئی ماذا تقولو یا ابن اللاوی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ اور لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب موسیٰ نے سنا نا وہی جملہ جو میں قارون کے لیے کہہ رہا تھا، اللہ نے میرے لیے کہا ہے، پاؤں سے زمین نکل گئی۔ دیکھ کے کہتا ہے مالک یہ جملہ تو میں نے قارون کے لیے کہا، اللہ تم نے میرے لیے کہہ دیا۔ کہا وہ تو بدبخت تھا، اس کو دھنس ہی جانا چاہیے تھا۔ موسیٰ جتنی مرتبہ اس نے تجھ سے مانگی ہے، معافی مانگی ہے، کاش ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لیتا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آج توبہ کی رات ہے، آج صرف لباس بدلنے کا نام نہیں، ذہن بدلنے کی ضرورت ہے، فکریں بدلنے کی ضرورت ہے، سوچیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے سنی شیعہ بھائیوں، حسین علیہ السلام کے صدقے میں پکا ارادہ کر لیجئے، پچھلے جتنے گناہ تھے ہم نے ان سے توبہ کرنا ہے۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، توبہ کوئی پہاڑ نہیں جس کو اٹھانا پڑے۔ توبہ بڑا مختصر معنی علماء بیان فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف نظر کرو، اور جب نظر میں ساری زندگی کے گناہ آ جائیں ان پہ شرمندہ ہو جاؤ، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ گناہ کر کے اتراؤ نہیں، بلکہ ان پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ شرمندہ ہو جاؤ گے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، در حسین ایسا ہے، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، پوری توجہ، اور نہیں جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا ہے۔ اگر کربلا میں ہور نہ لے کے آتے
گھیرتے نا، ممکن ہے امکان تو ہے نا حسین کسی اور طرف چلے جاتے. جو واقعہ کربلا کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جب اس نے نیت کر لی ہے اور حسین کے دروازے پہ آ گیا ہے تو اس کا سر اٹھا کے حسین کہتے ہیں ہور، تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا تھا. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. ہور کو معافی مل سکتی ہے میرے دوستو جو بہت بڑا گناہگار ہے. آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم حسین کے دروازے پہ اللہ سے معافی طلب کر لیں. اور خدا شاہد ہے، کربلا کے جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھا جائے تو کوئی لمحے میں بدلا ہے اور کوئی پہلے کسی اور مذہب کا ہے. حسین کے دروازے پہ آ گیا ہے. حسین فرماتے ہیں اللہ نے جیسے مجھے عطا کیے ایسے کسی کو عطا نہیں کیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ عظمت مولا حسین ہی ہے کہ جس نے اپنے ساتھیوں کی تقدیر اس طرح سے بدل دی کہ آج کی رات 3 حصوں میں تقسیم کی گئی. میرے بھائی مسائل پڑھیں گے. 3 حصوں میں تقسیم کی گئی. جب خاندان طہارت والا حصہ آیا نا، مولا اندر گئے. ایک صحابی حفاظت کے لیے باہر تھا. جب اندر گئے ہیں نا مولا، مخدومہ زینب پوچھتی ہیں بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا نا، کل کوئی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ یہ جملہ کہنا تھا. وہ صحابی جو سن رہا تھا نا بھاگ کے گیا صحابیوں کی طرف اور جا کے کہتا ہے تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تم تسبیحیں کر رہے ہو، تم رکوع کر رہے ہو، تم سجدے کر رہے ہو، اور زہرا زادی کو تم پہ اعتماد ہی نہیں. چھوڑو نمازیں، چھوڑو رکوع، چھوڑو سجدے. کربلا والے جانتے تھے کہ نمازیں وہی کارآمد ہیں جن پہ زہرا زادی مطمئن ہو. آ گئے ہیں درے زہرا زادی پہ، آ کے کہتے ہیں مخدومہ یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، اگر حسین کی محبت میں ہمیں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے. 70 کی روایت بھی ہے اور 700 کی روایت بھی ہے. 700 مرتبہ بھی اگر ہمیں زندگی دی جائے ہم پھر بھی حسین ہی کے قدموں پہ نثار کریں گے. حسین کہتے ہیں انہیں میری ضرورت ہے، جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ کوئی ایسے باوفا تھے، دیکھ کے کہتے ہیں مولا آپ کو چھوڑ کے زندگی کا فائدہ کیا ہے. اور علامہ علی نقی نے یہ جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں زندگی جتنی رسوا کربلا میں ہوئی ہے نا، اتنی کہیں پہ رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. حسین کہتے ہیں زندگی لے لو. وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے اس زندگی کو، آپ ہی پہ قربان کریں گے. یہ جملے البتہ علامہ حسین بخش جاڑا کے ہیں، میں نے خود سنے ان سے. فرماتے ہیں کہ جب مخدومہ کے خیمے سے نکلے ہیں نا مولا حسین، نافع بن حلال مولا کی حفاظت کے لیے موجود تھا. وہ کہتا ہے 70 قدم پہ جا کے مولا رکے، رک کے مخدومہ کے خیمے کی طرف نظر کی، اپنی تلوار زمین میں گاڑی، دستے پہ اپنا چہرہ اقدس رکھا، بڑی دیر تک زینب کا خیمہ دیکھتے رہے.
بڑی دیر تک دیکھ دیکھ کے حسین فرماتے ہیں زینب تیری قسمت، اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی کرنا دے۔ میری مجلس مکمل ہو گئی، 2 جملے میں نے ثواب کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، میرے بھائی مسائل پڑھیں گے۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو بھیج کے حسین کہتے ہیں اللہم شہد علی ہؤلاء القوم انہم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، اللہ گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہے نا، ام لیلہ کے قریب آئے ہیں مولا حسین، آ کے کہتے ہیں ام لیلہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے، ایک مرتبہ دعا کر میرا بیٹا واپس پلٹ کے آ جائے۔ زیادہ جب کہا نا ایک مرتبہ دعا کر میرا بیٹا واپس پلٹ کے آ جائے، میری مخدومہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب، اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا ایک مرتبہ میرا بیٹا واپس پلٹا۔ سید و غیر سید و عزادارو، میری مخدومہ کی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ علی اکبر در خیمہ پہ آ گئے۔ اب دعا کرو، جس کو اتنی دعاؤں سے بلایا ہے نا، آ کے باپ سے کوئی سوال ایسا نہ کر دے کہ بابا پورا نہ کر سکے۔ علی اکبر جب در خیمہ پہ آئے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، بابا پیاس نے مار ڈالا ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر تم اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ عزادارو جب حضرت علی اکبر نے اپنی زبان مولا حسین کے منہ میں دینا، جلدی سے کھینچ کے کہا یا ابتا لسانوں کا آئے بس میں لسانی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ عزادارو ایک انگشتری دی مولا نے، بیٹا اس کو منہ میں رکھو اور جاؤ حملے کے لیے۔ خصوصیات مولا علی اکبر میں سے ایک خصوصیت ہے، ہر شہید نے آخری موقع پہ مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے، واحد علی اکبر ہے جس نے مدد کے لیے نہیں بلایا بلکہ کہا علیکہ منی سلام، بابا میرا آخری سلام۔ سیدو غیر سیدو عزادارو یہ جملہ سننا تھا، مولا حسین کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ دنیا بعدک الافاؤ، بیٹا علی اکبر، او بیٹا علی اکبر، تجھ جیسے بیٹے کے چلے جانے کے بعد باپ زندہ نہیں رہ سکتا۔ روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا۔ صاحب مقتل الحسین نے لکھا ہے اس جملے کو سنا مخدومہ زینب نے، پریشان ہو گئیں، جس نے بیٹے کی آواز سن کے کہا ہے نا باپ زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے اگر بیٹے کو دیکھ لیا نا تو میرا بھیا زندہ نہیں رہے گا، میں کوئی ایسا کام کروں کہ حسین کو علی اکبر بھول جائے۔ حضرتارو یہ سوچا مخدومہ زینب نے، ادھر حسین چلے، اور جب چلے ہیں علماء کہتے ہیں تھوڑی دور گئے تھے کہ گر پڑے، پھر اٹھے پھر گر پڑے، پھر اٹھے پھر گر پڑے۔ علامہ تستری کہتے ہیں پھر اٹھ نہیں سکے، حسین بر لاشائے بسر زانو بے زانو رسی، حسین بیٹے کے لاشے پہ زانوں اور بازوؤں کے بال چل کے گئے۔ علامہ علی نقی کہہ رہے ہیں منہ سے کہتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ علامہ علی نقی کہتے ہیں مجھے کیا پتا کہ کربلا والے علی کو آوازیں دے رہے تھے یا نجف والے علی کو آوازیں دے رہے تھے۔ بابا علی میرا بیٹا علی اکبر مارا گیا، بابا علی مجھے نظر نہیں آ رہا میرا بیٹا مارا گیا ہے۔ عزادارو ایسے انداز میں جب چلتے چلتے حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں نا صاحب مقتل الحسین،
اور مرقات الایقان والا یہ کہتا ہے کہ مولا حسین کو علی اکبر بھول گئے۔ کیا دیکھا کہ علی اکبر تنہا نہیں بلکہ چادر اوڑھے ہوئے مخدومہ زینب لپٹی ہوئی۔ عزادارو جب مخدومہ زینب کو دیکھا نا، ایک مرتبہ مخدومہ کو لیا اور پلٹ کے واپس آئے خیموں کی طرف، پلٹ کے آ رہے تھے کہ حضرت علی اکبر دیکھ کے کہتے ہیں بابا میری خبر لو ورنہ میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا۔ حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تیرا تڑپ تڑپ کے مر جانا تو حسین کو قبول ہے، لیکن زینب کا خیمے سے نکل آنا قبول نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب